وہ دن میری ज़िंदगी का सबसे रोशन दिन होना चाहिए था क्योंकि उस दिन मेरे बेटे अदील की 7वीं सालगिरह थी, लेकिन वही दिन मेरी तकदीर का सबसे तारीख़ दिन बन गया। मैं एक मामूली क्लर्क था और मेरी बीवी फ़ातिमा ने बड़ी मुश्किल से पाई-पाई जोड़कर अदील के लिए एक छोटी-सी साइकिल ख़रीदी थी। अदील अपनी नई साइकिल पाकर खोले ना समा रहा था। शाम का वक़्त था, गली में बच्चे खेल रहे थे और मैं घर के अंदर फ़ातिमा के साथ केक काटने की तैयारी कर रहा था। अदील बाहर सेन में साइकिल चला रहा था। हमने इसे आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। जब मैं बाहर निकला तो वहाँ सिर्फ़ वो नई साइकिल पड़ी थी, अदील का कहीं नामो-निशान ना था। वो लम्हा मेरी याददाश्त में कि ज़हरीले काँटे की तरह पेवस्त है। जब मैंने गली के हर मोड़ पर इनका नाम पुकारा, हर पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मेरा इकलौता सहारा कहीं गायब हो चुका था। अगले 24 घंटे हम दोनों मियाँ-बीवी के लिए कयामत से कम ना थे। पुलिस स्टेशन से के चक्कर, अस्पतालों की खाक छानना और शहर के हर कोने में अदील की तस्वीर वाले इश्तिहार लगाना हमारी ज़िंदगी का मामूल बन गया। फ़ातिमा तो जैसे ज़िंदा लाश बन गई थी। वो दिन भर दरवाज़े के पास बैठी रहती कि शायद अभी अदील भागता हुआ आएगा और कहेगा कि अब्बा मैं छुपन-छुपाई खेल रहा था। वक़्त गुज़रता गया, दिन हफ़्तों में और हफ़्ते महीनों में बदल गए। मेरी नौकरी छूट गई क्योंकि मेरा ज़हन काम पर लगता ही नहीं था। मैंने अपनी जमा पूँजी अदील की तलाश में लौटा दी। नजूमियों, पीरों और आमलों के पास भी गया कि शायद कोई गैबी ख़बर मिल जाए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ़ मायूसी ही हाथ में आई। लोग कहने लगे कि शायद इसे कोई अगवा करके ले गया है या वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन एक बाप का दिल ये मानने को तैयार ही ना था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। गुर्बत और फाका कशी ने हमारे घर में डेरे डाल लिए थे। घर की हर चीज़ बिक चुकी थी, बस अदील की वो साइकिल और इसके चंद खिलौने बाकी थे, जिन्हें फातिमा रोज़ाना साफ करके वापस उसी जगह रख देती थी। जब तलाश के तमाम रास्ते बंद हो गए और पेट की आग ने सताना शुरू किया, तो मैंने हिम्मत हार कर एक सिक्योरिटी कंपनी में नाम लिखवा दिया। मुझे एक बड़े से बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी मिल गई। ये बंगला शहर के सबसे पोश इलाके में था, जहाँ खामोशी और प्रोटोकॉल का राज था। यहाँ के मालिक सेठ असलम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन दिल के बुरे ना थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे काम पर रख लिया। मैं दिन भर वर्दी पहनकर गेट पर खड़ा रहता, गाड़ियों के लिए दरवाजे खोलता और रात भर जाकर पहरा देता। मेरी आंखें हरगिज रोने वाले बच्चे में अदील कर ढूंढते, हालांकि अब इससे बिछड़े हुए कई साल बीत चुके थे। बंगले की नौकरी करते करते मुझे 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। इन सालों में मेरी जवानी ढल गई, बाल सफ़ेद हो गए और चेहरे पर हसरतों की झुर्रियाँ पड़ गईं। लेकिन अदील की याद एक पल के लिए भी धुंधली ना हुई। सेठ असलम की एक ही बेटी थी, मरियम, जो आला तालीम के लिए लंदन गई हुई थी। सेठ साहब अक्सर अपनी बेटी की बातें करते और मुझे अपनी औलाद के दुख में तड़पता देख कर दिलासा देते। वो मुझे एक मुलाजिम से बढ़कर एक वफादार साथी समझने लगे थे। एक दिन बंगले में गैर मामूली चहल पहल थी। बावर्ची खाने में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे और पूरे घर को रोशनियों से सजाया जा रहा था। सेठ साहब ने मेरे पास आकर बड़े फ़ख्र से बताया कि आज इनकी बेटी मरियम और इनका दामाद डॉक्टर शहरयार बैरून मुल्क से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक शानदार दावत है और मुझे भी तमाम इंतजामात पर नज़र रखनी है। शाम होते ही मेहमानों की आमद शुरू हो गई। कीमती गाड़ियां पोर्च में रुक रही थी और खुश लिबादा लोग बंगले के अंदर जा रहे थे। मैं गेट पर खड़ा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन मेरा ज़हन कहीं और था। मैं सोच रहा था कि अगर आज मेरा अदील मेरे पास होता तो शायद वो भी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकला होता। शायद इसकी भी ऐसी ही खुशियां मनाई जाती। ड्राइवर ने तेज़ी से उतर कर दरवाज़ा खोला। पहले एक निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसे पहचानने में देर ना लगी कि वो सेठ साहब की बेटी मरियम थी। इसके बाद दूसरी तरफ से इसका शौहर यानी सेठ साहब का दामाद बाहर निकला। जैसे ही मेरी नज़र इस नौजवान के चेहरे पर पड़ी, मेरे सीने में एक धमाका सा हुआ। वो रंग रूप, वो आंखों की चमक और इसकी गर्दन के पास वो मखसूस तिल का निशान, जिसने मुझे साकत कर दिया। मेरा जिस्म लरजने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से सिरक रही है। वो कोई अजनबी डॉक्टर शहरयार नहीं था, वो मेरा वही 7 साल का बच्चा था जो बरसों पहले एक साइकिल छोड़ कर गायब हो गया था। वो मेरा बनशुरा बेटा अदील था। डॉक्टर शहरयार, या यूँ कहूँ कि मेरा अदील गाड़ी से उतर तो पोर्च की तेज़ रोशनियों में इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दमक रहा था, जैसे बचपन में हुआ करता था। वही नक्श-ओ निगार, वही पेशानी, लेकिन अब इसकी आँखों में वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठहराव और वक़ार था। मैं सफ़त व जामिद अपनी जगह खड़ा रहा। मेरा जी चाह रहा था कि चीज़ पर इसे पुकारूँ, भागकर इसे गले लगा लूँ और इसके माथे को चूम कर कहूँ कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारा वही बाप जो 10 साल से तुम्हारी राह तकते-तकते बूढ़ा हो गया है। लेकिन मेरे कदमों में जैसे बेड़ियाँ पड़ गई थीं। मैं एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड था और वो एक आलीशान बंगले का दामाद,
ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر۔ فاطمہ کے چہرے کا تصور میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اگر وہ آج یہاں ہوتی تو شاید خوشی سے دیوانی ہو جاتی، لیکن میں نے ہمت جمع کی اور اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اس وقت میری پہچان صرف ایک ملازم کی تھی۔ سیٹھ اسلم آگے بڑھے اور بڑے فخر سے شہریار کو گلے لگایا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ اندر چلی گئی، لیکن شہریار ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے ایک سرسری سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا جیسے وہ ہر ملازم کو کرتا ہوگا اور اندر چلا گیا۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو بچپن میں میری روح میں اترا کرتی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس گارڈ کو وہ سلام کر رہا ہے اس کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ کبھی میلے دیکھا کرتا تھا۔ دعوت کے دوران میں گیٹ پر پہرے دے رہا تھا، لیکن میرا دل اندر حال میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر میرا بیٹا ان لوگوں تک کیسے پہنچا؟ وہ تو اس دن گلی میں کھیل رہا تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ کیا اسے کسی نے بیچ دیا تھا یا وہ راستہ بھٹک گیا تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا جس کا کوئی سائغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہ تھے۔ مجھے روزانہ اپنے بیٹے کو دیکھنا پڑتا، اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر دینا پڑتا اور اس کے لیے گیٹ کھولنا پڑتا۔ مریم اور شہریار اکثر شام کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتے اور میں دور کھڑا انہیں دیکھتا رہتا۔ ایک دن مریم نے شہریار سے کہا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اسے اتنے اچھے والدین ملے جنہوں نے اسے پالا اور اس مقام تک پہنچایا۔ شہریار کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی اور اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے ان والدین کا شکر گزار ہے جنہوں نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، تو اس کا مطلب تھا کہ میرا عدیل کسی یتیم خانے میں پہنچ گیا تھا اور سیٹھ اسلم کے کسی رشتہ دار یا خود انہوں نے اسے وہاں سے اپنایا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ سیٹھ صاحب شہریار کو اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے، وہ اسے اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ ایک رات جب تمام گھر والے سو چکے تھے، میں نے ہمت کر کے سیٹھ صاحب کے پرانے کاغذات والے کمرے کی صفائی کا بہانہ بنایا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں پرانے ریکارڈز موجود ہوں گے۔ بڑی مشکل سے مجھے وہ فائل ملی جس میں شہریار کی گود لینے کی دستاویزات تھیں۔ اس میں لکھا تھا کہ شہریار کو 12 سال پہلے ایک شہر کے بڑے یتیم خانے سے لایا گیا تھا، جہاں اسے پولیس نے ایک ریلوے اسٹیشن سے لاوارث باغ میں داخل کرایا تھا۔ اس فائل میں اس کے بچپن کی ایک دھندلی سی تصویر جو خاتم انیس کی سالگرہ پر کھینچی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ میرا ہی خون تھا، وہی عدیل جسے میں نے شہر شہر ڈھونڈا تھا۔ وہ آج میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے میلوں دور تھا۔ اگلے دن میں نے مریم کو دیکھا کہ وہ لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور پانی پلانے کے بہانے ان کے قریب گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں باتوں باتوں میں شہریار کے بچپن کے بارے میں کچھ پوچھوں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بی بی جی، ڈاکٹر صاحب بہت نیک انسان لگتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مریم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں بابا، وہ بہت محنتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بچپن کی دھندلی یادوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں۔ انہیں بس اتنا یاد ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی سائیکل تھی اور ان کی ماں انہیں لوریاں سناتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا ضبط جواب دے گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس پھٹ کر گر گیا۔ مریم حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ ایک معمولی گارڈز کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں اور وہ کیوں کانپ رہا ہے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے اندر کی تڑپ اب حد سے گزر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اسے بتا دینا چاہیے؟ اگر میں نے بتایا تو وہ کیا مجھے تسلیم کرے گا؟ کیا وہ ایک معمولی گارڈ کو اپنا باپ مانے گا جس کی بیوی غربت کے ہاتھوں شاید اب ہوش و حواس میں بھی نہ ہو؟ اور سیٹھ اسلم جنہوں نے اسے پالا پوسا اور اس قابل بنایا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ایک طرف باپ کی ممتا اور حد تھا اور دوسری طرف بیٹے کا روشن مستقبل۔ میں اسی کشمکش میں جل رہا تھا۔ ایک دن اچانک گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی۔ سیٹھ اسلم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑا۔ شہریار خود گاڑی چلا رہا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ ہسپتال پہنچا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر شہریار بہت پریشان تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو بچپن میں اندھیرے سے ڈرتے وقت ہوا کرتے تھے۔ میں نے بے اختیار ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس لمحے ہماری آنکھیں ملی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی روح نے مجھے پہچان لیا ہو، لیکن اس کی زبان خاموش رہی۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں شہریار نے جب میری طرف دیکھا تو چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ میری بوڑھی اور کھردری ہتھیلی اس کے مہنگے سوٹ والے کندھے پر تھی، لیکن اسے برا لگنے کے بجائے ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز میں کہا، بابا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو میں پہلے سے جانتا ہوں؟ آپ کی آواز میں وہ اپنائیت ہے جو میں نے برسوں سے نہیں سنی۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت سارا سچ اگل دے، اسے بتاؤں کہ تمہاری بھی چھوٹی سائیکل آج بھی اسی آنگن میں تمہارا انتظار پالے بچھڑے تھے۔ لیکن سیٹھ اسلم کی زندگی کا سوال تھا اور میں اس موقع پر کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، بوڑھوں کی دعائیں سب کے لیے ایک جیسی ہوتے ہیں، آپ بس صبر رکھیں۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹروں نے خوش خبری سنائی کہ سیٹھ صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ مریم اور شہریار کے چہروں کو رونق آ گئی۔ گھر واپسی پر شہریار نے مجھے اپنی گاڑی میں آگے بیٹھنے کو کہا۔ راستے بھر وہ
خاموش رہا لیکن بار بار میری طرف دیکھتا رہا۔ جب ہم بنگلے پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب اپنے کمرے میں چلے گئے لیکن میں گیٹ پر اپنی ڈیوٹی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ شہریار ہاتھ میں ایک پرانی تصویر لیے لان میں اکیلا بیٹھا ہے۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا۔ اس نے وہ تصویر میری طرف بڑھائی۔ یہ وہی تصویر تھی جو یتیم خانے کے ریکارڈ میں تھی، جس کے پیچھے عدیل بن صالح لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بچپن میں کھو گیا تھا، کچھ لوگ اسے یتیم خانے چھوڑ آئے، پھر کیسے اصل صاحب نے اس کی پرورش کی، ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ میری آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اب ضبط کی تمام دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے اپنی جیب سے وہ پرانا اب بوسیدہ بٹوا نکالا جس میں میں نے عدیل کی بچپن کی ایک تصویر اور اس کی پہلی سالگرہ کا وہ کارڈ چھپا کر رکھا تھا جو ہم نے بڑی مشکل سے بنوایا تھا۔ میں نے وہ کارڈ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کارڈ پر وہی نام درج تھا، عدیل شہریار۔ نے بٹوے میں لگی میری جوانی کی تصویر دیکھی اور پھر میرا چہرہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، تڑپ کر مجھے ابا پکارا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ وہی 7 سال کا بچہ بن کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا جسے برسوں بعد اپنی اصل پناہ گاہ مل بھی تھے۔ اگلی صبح جب سیٹھ اسلم کو ہوش آیا تو شہریار مجھے ہاتھ پکڑ کر ان کے کمرے میں لے گیا۔ سیٹھ صاحب حیران تھے کہ ان کا داماد ایک گارڈ کا ہاتھ تھامے کیوں کھڑا ہے۔ شہریار نے سب کے سامنے سچ رکھ دیا کہ پاپا آپ نے مجھے یتیم خانے سے اپنایا، مجھے زندگی تھی لیکن آج مجھے وہ جڑیں مل گئی جہاں سے میں ٹوٹا تھا۔ یہ گارڈ نہیں، یہ میرا باپ ہے جس نے میری خاطر اپنی زندگی کے بہترین سال اسی گیٹ پر پہرا دیتے ہوئے گزار دی ہے۔ مریم اور سیٹھ صاحب پہلے تو ہکا پپا رہ گئے لیکن جب میری وفاداری اور برسوں کا انتظار دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ سیٹھ صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، صالح میں نے تمہیں ہمیشہ ایک ملازم سمجھا لیکن تم تو اس گھر کے اصل وارث کے باپ نکلے۔ آج سے تم یہاں گارڈ نہیں بلکہ اس گھر کے بڑے بن کر رہو گے۔ چند دن بعد میں عدیل اور مریم کو لے کر اپنے اس چھوٹے سے پرانے گھر میں گیا جہاں فاطمہ آج بھی عدیل کی وہی پرانی سائیکل صاف کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جب فاطمہ نے اپنے قد آور جوان بیٹے کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ اسے چھو چھو کر دیکھتی رہی اور جب عدیل نے اسے ماں کہہ کر پکارا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ سائیکل جو برسوں سے ایک کونے میں ویران پڑی تھی آج جیسے پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ عدیل نے ہمیں اپنے ساتھ کسی بڑے بنگلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا لیکن میں نے اس سے ایک وعدہ لیا کہ وہ کبھی اپنی ان جڑوں کو نہیں بھولے گا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آج میں اسی بنگلے کے لان میں بیٹھتا ہوں لیکن اب میں گیٹ پر پہرا نہیں دیتا بلکہ اپنے پوتے پوتے کو عدیل کی بچپن کی کہانیاں سناتا ہوں۔ وہ گمشدہ بیٹا مل گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک باپ کا برسوں کا انتظار اور قرب ایک خوبصورت معجزے میں بدل گیا تھا۔